بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس طرح حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے چھوٹے بھائی تھے۔ بہرحال ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ان کا گزر مصر سے ہوا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں روک لیا اور انہیں اپنا قیدی بنا لیا۔ مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور جابر انسان تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جب بھی جو بھی خوبصورت عورت مصر آئے تو اسے اس کے شوہر سے چھین کر محل میں بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی حسین و جمیل بیوی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے دونوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پر پابند کر دیا اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ کو وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت بی بی سارہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب بی بی کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر اس پر پھر شیطان غالب ہوا اور بادشاہ نے پھر بی بی سارہ کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں تنگ نہ کروں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے پھر دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے تیسری بار بھی ایسا ہی کیا اور تیسری بار بھی حضرت بی بی سارہ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ بادشاہ نے اس بار سچے دل سے توبہ کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے سپرد اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر اس کی بیٹی کو نبی خدا اپنی نکاح میں لے لے۔ پھر بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ بی بی ہاجرہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت بی بی ہاجرہ خبطیہ مصریہ کو اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر بادشاہ سے رخصت لے کر مصر سے چلے۔ اللہ پاک کی قدرت سے حضرت بی بی سارہ سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کی گود ہری ہو گئی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے پاک باز اولاد عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ ان کے 13 سالوں بعد حضرت بی بی سارہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ حضرت بی بی سارہ نے پہلے خواہش ظاہر کی کہ ان کے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اب جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی سارہ کو اولاد سے محرومی کا احساس ہوا۔ ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، وہ ہر وقت غمگین رہتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی زوجہ
یعنی حضرت हाजरा اور حضرت इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में कहीं दूर किसी वीरान जगह पर ले जाकर छोड़ आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए सफर की तैयारी का इरादा किया। दूसरी तरफ बीबी सारा को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसी ऐसी जगह पर छोड़ आए जहां मैं उन्हें ना देख सकूं। चुनाचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बार भी बीबी सारा की ख्वाहिश का एहतराम किया। बहरहाल कई रोज के तवील सफर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फारान के पहाड़ों में आकर रुके। फारान के पहाड़ वो हैं जो कि मक्का शहर के इर्द गिर्द हैं। उन्होंने अपनी जोजा बीबी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बड़े रेगिस्तान में एक दरख्त के नीचे बिठा दिया। फिर बीबी हाजरा को खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा दिया और फिर वहां से जाने के लिए रवाना हुए। बीबी हाजरा ने उन्हें जाते देखा तो उनका रास्ता रोक लिया और उनसे सवाल किया कि आप हमें इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो ना आबादी है और ना ही पानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल के जवाब में खामोश रहे, तो बीबी ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। हजरत बीबी हाजरा ने कहा, तब मुझे कोई फिक्र नहीं और ना ही खौफ है। मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक हम दोनों माँ बेटे की हिफाजत फरमाएगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा और बेटे को अलविदा कहा और फरमाया, तुम दोनों का निगहबान मेरा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को एक वीरान मकाम पर छोड़कर जा रहे थे, जहां आबादी थी ना ही पानी। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी ही वीरानी थी। जब आप अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे से जुदा हुए तो बहुत गमगीन थे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर भी आप अलैहिस्सलाम का ईमान और इरादा कमजोर ना पड़ा। चलते चलते आप अलैहिस्सलाम घाटी पर पहुंचे जहां से वो लोग नजर नहीं आ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम रुके, अपना रुख उस तरफ किया जहां आजकल खाने काबा है और हाथ उठाकर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगी। ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि तेरा शुक्र करें। अल्लाह पाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी से बेहद खुश हुए और उनके बीवी बच्चों को हर आफत से महफूज रखा, जबकि वादा भी फरमाया कि उनके आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से हैं। बहरहाल दूसरी जानिब जब सूरज ने अपना जोर दिखाया तो पूरा रेगिस्तान आग के मानिंद जलने लगा। मासूम बच्चा प्यास से तड़प उठा। अपने लगते जिगर की ये हालत देखकर बीबी हाजरा बेचैन हो गई। बंजर पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान बच्चे को लिए परेशान थी कि क्या करें। खजूरें और पानी भी जो साथ लाया गया था खत्म हो चुका था। आपसे बच्चे की प्यास ना देखी जा रही थी, फिर ये ख्याल करके कि बच्चा प्यास से दम ना तोड़ दे, बच्चे को तपती रेत पे लेटाया और खुद पानी की तलाश में दौड़ती हुई सफा की चोटी तक गई कि शायद दूसरी तरफ पानी मिल जाए या कोई मदद के लिए ही मिल जाए। लेकिन दूर दूर तक ना आबादी नजर आई ना ही पानी। फिर सफा से वापस दौड़ती हुई बेटे के पास आई कि उसका हाल देखें। बेटे को प्यास से बिलबिला कर रोता देखा तो दूसरी तरफ की पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि शायद वहां पानी या आबादी नजर आ जाए, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। इसी हालत में आप एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी।
اور ہر بار وہ اس طرف سے بے تحاشا دوڑ پڑتی جہاں انہوں نے اپنے معصوم بچے کو گرم ریت پر لٹایا ہوا تھا۔ آپ نے مسلسل 2 پہاڑیوں کوہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے اور پھر مایوسی کے عالم میں بچے کے پاس لوٹی۔ بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ پیاس کی شدت اور سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے بچے کے گلاب جیسے سرخ ہونٹ سفید ہو چکے تھے۔ پانی کی تلاش میں ناکامی کے بعد اور بھوک پیاس گرمی کی شدت اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے آپ کمزوری کی حالت میں بیٹے کے قریب ہی گر گئی اور ایسے میں اللہ پاک کو پکارا، یا پروردگار مدد فرما۔ پھر کیا تھا، اللہ مشکل کشا کی رحمت جوش میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور یہ چشمہ آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ کیفیت دیکھی تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے مٹی اور پتھر لا کر اس پانی کے چاروں طرف لگا کر پانی کو بند کیا تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے، اور یوں دن گزرنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔ ایک روز اتفاق سے بنو جرہم کے سوداگروں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا، ان کے ساتھ ان کے مویشی بھی تھے۔ یہ قافلہ قدح کی طرف سے آیا اور مکہ کی نشیبی حصے میں آیا۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، اور ہم جب بھی یہاں سے گزرے ہمیں پانی نظر نہیں آیا۔ پھر قافلے کے سردار نے 2 آدمی بھیجے کہ حقیقت حال معلوم ہو، تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے واپس جا کر سردار کو بتایا۔ سردار پانی کی سمت بڑھا تو انہوں نے ایک خاتون کو پانی کے کنارے بیٹھا دیکھا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب یہی قافلہ کچھ عرصہ بیشتر اس مقام سے گزرا تھا تو یہاں پر کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ قبیلے کے سردار میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ کون ہو اور کس لیے یہاں اس ویرانے میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا بیٹھی ہو؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے سردار کو مختصر اپنی کہانی بتائی۔ سردار نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ آپ کے پاس ہی اپنے بال بچوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا لیں، اور کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ باخوشی یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس چشمے پر قبضہ نہ جما لینا، کیونکہ اس صحرا میں یہ چشمہ اللہ پاک کا دیا گیا انعام ہے، اور یہ اللہ پاک نے سب کے لیے دیا ہے۔ سردار نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ عرب میں پانی کہیں کہیں ہی ملتا ہے، اور جہاں پانی ملتا لوگ وہیں اپنی بستیاں آباد کر لیتے تھے۔ لہٰذا سردار نے چشمے کے قریب وجوار میں مستقل قیامگاہ بنا لی۔ تمام قافلے والے بے حد خوش تھے۔ انہوں نے یہاں پر اپنے خیمے نصب کیے اور اپنے مویشی، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ یہاں کی چراگاہ میں چھوڑ دی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں چشمے کے قریب خاصی آبادی ہو گئی، اور اس طرح نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پوری ہوئی، جو انہوں نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے مانگی تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی بیوی اور بیٹا سلامتی سے رہے اور انہیں رزق کی بھی تنگی نہ رہی۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ بہرحال ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز ترین ہستی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔
मुसलसल 3 दिन तक आप अलैहिस्सलाम को यह ख्वाब नजर आया तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है और उनके लिए इस हुक्म की तामील फर्ज है। तीसरे रोज ख्वाब देखने के बाद जब सुबह बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने इस ख्वाब का जिक्र अपनी ज़ौजा अव्वल यानी बीबी सारा से किया, क्योंकि उस वक्त वही उनके करीब थी। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम हर मामले में बीबी सारा से मशवरा किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, सारा, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपने फर्जंद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं और मैं हुक्म खुदाबंदी को बजा लाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हजरत बीबी सारा ने कहा, अल्लाह पाक की यही रजा है तो फिर मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगी कि आप अल्लाह पाक की तरफ से लिए गए हर इम्तिहान में सरखुरू रहें। अब जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके लिए यह बड़ा मुश्किल इम्तिहान था कि अपने प्यारे जवान साल बेटे को अपने ही हाथों से कुर्बान करना था। लेकिन दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और आप अलैहिस्सलाम को बहैसियत नबी खुदा अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल था, इसलिए अल्लाह पाक का हुक्म ना मानने का सवाल ही नहीं था। लिहाजा हुक्म रब्बानी की तकमील के लिए आप काफी अरसा सफर करने के बाद मक्का पहुंचे। वहां पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने अरब कौम को ऊंट और बकरियां चराते हुए देखा, जबकि वहां लोगों की अच्छी खासी रेल पेल भी थी। लोग इधर उधर जा रहे थे, मगर उनमें से किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। जब हजरत बीबी हाजरा ने आप अलैहिस्सलाम को दूर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी और उन्हें इंतहाई इज्जत व एहतराम से अपने मकान पर लाई। फिर बेटे को बुलवाया और कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम आए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम को देखकर खुशी से आगे बढ़े और उनके सीने से लग गए। अब जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भरपूर जवान थे और समझदार भी थे, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक वीराने की तरफ चल दिए। रास्ते में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से सवाल किया, बाबा, हम कहां जा रहे हैं? उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने नेक वालिद के बहादुर और पाकबाज फर्जंद थे। उन्होंने ऐसे में अपने वालिद को वो जवाब दिया जो एक मर्द मोमिन ही दे सकता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिद से कहा, वालिद मोहतरम, ये तो मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है कि मैं परवरदिगार आलम पर अपनी जान कुर्बान करूं। आप अलैहिस्सलाम वैसा ही करें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। मैं इस कुर्बानी के लिए बाखुशी तैयार हूं और इस काम में आप मुझे इंशाअल्लाह साबित कदम और साबिर पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने जमीन पर लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन दोनों के इस अमल के दौरान वहां शैतान भी मौजूद था और उनके दिलों में वसवसा डाल रहा था, जिसके नतीजे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 बार शैतान को पत्थर मारे और उससे कहा, तुम हमें बहका नहीं सकते। उसी की याद ताजा करते हुए हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी ताकि जो कुछ वो करने लगे थे वो देख ना सके, क्योंकि ये एक दिल हिला देने वाला अमल था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और उसको बेटे के गले पर रख दिया। यही वो लम्हा था जब जमीन के साथ अर्श भी हिल गया। अपने रब के इश्क की इंतहा थी। जमीन सख्त हो चुकी थी, छुरी चलने ही वाली थी कि खामोशी का सीना चीरती हुई गूंजदार आवाज सुनाई दी, ए इब्राहिम, बेशक हम नेकी करने वालों को अच्छा बदला देते हैं।
یہ تمہارا امتحان تھا جس میں تم دونوں کامیاب ہوئے، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ اللہ پاک کے دونوں برگزیدہ بندے اس عظیم قربانی کے عمل سے سرخرو ہوئے، اور اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کی قربانی قبول فرمائی، یعنی وہاں اللہ پاک کی طرف سے ایک دمبا آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی اس عظیم واقعے کو یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ ایک نیک اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے تنہا صرف اللہ پاک کے سہارے اپنی زندگی گزاری اور مشکلات میں بھی صابر رہی اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی اعلیٰ تربیت کی اور سرخرو دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے باہمی رضامندی سے آپ علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں دفن کیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اداس اور رنجیدہ نظر آنے لگے۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی یاد ستاتی رہی۔ بنو جرہم کے سردار نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی شادی کر دی جائے اور ایک نیک خاتون کو ان کے نکاح کے لیے دیا جائے۔ اس خاتون کا تعلق بنو امالک قبیلے سے تھا اور اس کا نام امارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالکی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی خواہش کا احترام کیا اور یوں قبیلہ امالک کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب معمول جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی ساس یعنی حضرت بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے انتقال کا سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ان کی بہو نے بتایا کہ وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے ہیں اور شام تک واپس آئیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ سے یہ وعدہ کر کر آئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو مل کر فوراً واپس آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے بیٹے کے انتظار میں وہاں رات رہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی بہو کے اصرار کے باوجود واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے بہو سے پوچھا کہ ان کے شوہر کی گزر بسر کس طرح ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، بڑی تنگدستی اور مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے، یہ چوکھٹ ان کے قابل نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لائے تو ان کی زوجہ نے انہیں ایک بزرگ کی آمد کا حوالہ سنایا اور یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے چوکھٹ چھوڑنے کا جو مشورہ دیا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا، وہ بزرگ جو یہاں تشریف لائے تھے دراصل میرے والد تھے اور چوکھٹ چھوڑنے کا ارادہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو چھوڑ دوں، کیونکہ تم نے ان کے سامنے تنگدستی کا گلہ کیا تھا۔ بس اسی لیے میں تمہیں آج ہی تمہارے والد کے گھر رخصت کرتا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ اپنی زوجہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بار پھر تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قبیلہ جرہم نے آپ علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دیکھتے ہوئے ایک دوسری نیک لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ان کا نام سیدہ بن مزاس بن عمرو جرہمی تھا جو قبیلہ جرہم سے تھی۔
حسن اتفاق سے اس مرتبہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاں تشریف لائے تو وہ گھر پر نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی تو ان کی بہو دروازے پر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے بزرگوار، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اونٹ سے اتر کر اندر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ بی بی سیدہ نے آپ کے ہاتھ دھلوائے اور انتہائی عقیدت و احترام سے چٹائی پر بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو انتہائی شکر گزاری سے کہنے لگی، الحمدللہ، ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جنگل سے شکار کو گوشت لاتے ہیں اور اس کو آب زمزم سے پاک کر کے ہم لوگ خوشی سے کھاتے ہیں۔ ہماری زندگی بہت خوشحال اور تسلی بخش ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر ہم دونوں میاں بیوی اس کے شکر گزار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی آمد سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ البتہ چلتے چلتے انہوں نے اپنی بہو سے کہا، اسماعیل سے کہنا اس دروازے کی دہلیز نہایت اچھی ہے، اس لیے اس کو احتیاط لازم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے شوہر کو گھر میں کچھ دیر ٹھہرنے والے بزرگ مہمان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، وہ بزرگوار میرے والد محترم تھے، تم نے ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی دہلیز اچھی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں بھی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھرپور ہاتھ بٹایا۔ تعمیر کعبہ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا مکان بنانے کا حکم فرمایا ہے جو تمام دنیا کے لیے طواف گاہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ طواف گاہ کہاں پر تعمیر کی جائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ میرے پیچھے پیچھے تشریف لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آسمان پر ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آسمان پر تیرنے لگا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، جہاں ابر کا یہ ٹکڑا ٹھہر جائے اسی کے سائے تلے خدا کے گھر کو تعمیر کیجیے۔ چنانچہ جب بادل کا وہ ٹکڑا زمین مکہ معظمہ پر ایک ایسے مقام پر جا کر رک گیا جہاں ایک ریتیلے ٹھیلے کے سوا کچھ نہ تھا، اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خط کھینچ دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے ہوا چلائی گئی جس نے خانہ کعبہ کی وسعت کے مطابق جگہ جھاڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ ٹھیلے کاٹنے شروع کر دیے اور یہیں پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ پاک کے اس گھر کی تعمیر کے لیے فرشتے کوہ لبنان، طور زمنیہ، طور سینہ جودی اور چرا سے پتھر لایا کرتے تھے۔ فرشتے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے شامل تھے پتھر لاتے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ جب کعبہ کی دیواریں قد آور ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی بڑا پتھر تلاش کر کے لاؤ جس پر میں کھڑا ہو کر دیواریں بلند کر سکوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوہ ابو قبیس پر پتھر لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے تشریف لائے اور فرمایا، اے اسماعیل، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے 2 پتھر زمین پر بھیجے گئے تھے، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام نے بخوف طوفان نوح اسی پہاڑ میں مدفون کیا ہے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے لیے لے جائیں
اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے دروازے کے سیدھی جانب ایک گوشہ میں نصب کرنے کے لیے لے جائیں، تاکہ جو کوئی طواف کعبہ کے لیے داخل ہو پہلے اس پتھر کو بوسہ دے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایک کر کے یہ دونوں پتھر اٹھا لائے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواریں بناتے تھے ان میں عجیب و غریب قسم کی خاصیت تھی۔ جس قدر دیوار بلند ہوتی تھی وہ بھی بلند ہوتا جاتا۔ یہ پتھر اس قدر نرم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان اس میں بن گئے تھے۔ سنگ اسود میں اس قدر روشنی ہوتی تھی کہ کعبہ میں چاروں طرف دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی تھی۔ کعبہ کے بالکل سامنے ایک جگہ مقام ابراہیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں شیشے کے باکس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر قدیم زمانے سے محفوظ حالت میں آج بھی موجود ہے۔ یہاں مسلمان خصوصی نماز نفل پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کے اس برگزیدہ نبی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اللہ پاک کا آخری پیغام لائے اور ان پر آ کر نبوت ختم ہوئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 133 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس دفن کیا گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔